نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی تعداد میں تحدید۔ سائل کا کہنا ہے کہ میرا سوال کسی حد تک صوفیوں کے متعلق ہے۔ میں ان کی ایک جماعت سے منسلک رہا ہوں جبکہ مجھے حقیقت حال کا علم نہ تھا، لیکن شیخ منجد حفظہ اللہ کے صحیح عقیدہ کے دروس کا سلسلہ سماعت کر کے اور بعض ان معلومات کے حصول کے بعد جن پر غالی قسم کے صوفی ہیں، میرے لیے ان کے ساتھ منسلک افراد کے متعلق شک پیدا ہونے لگا اور میں حقیقت حال جاننا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں علم کی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ لوگ روزانہ دن میں 3 یا 4 ہزار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جتنا بھی درود زیادہ پڑھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی اور آپ کے قرب میں اضافہ ہوگا، اور جتنا درود زیادہ پڑھیں گے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے مواقع بھی اس قدر زیادہ ہوں گے۔ کیا ان کی یہ بات صحیح ہے اور کیا یہ عمل جائز ہے اور یہ عمومی ذکر میں شامل ہوتا ہے؟ نیز اس کی تائید میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنے اور کثرت سے ذکر کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جس میں کنکریوں پر تسبیح پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی برائیاں شمار کرنے کا کہا تھا، ان احادیث میں کس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے پہلی چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا سب سے افضل اور بہترین قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا اور ایسا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور اسے مغفرت، بخشش اور حاجات کے پورا ہونے کا باعث و سبب بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اور فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے اور 1/3 باقی رہ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے اور کہتے، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، سور میں نفخہ اولا پھونکنے کا وقت قریب ہے اور پھر دوسرا نفخہ بھی قریب ہے، موت اور اس کی سختیاں بہت ہی قریب ہیں، موت اور اس کی سختیاں وہ آنے ہی والی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود کثرت سے پڑھتا ہوں، تو اپنی دعا میں آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تو پھر 1/4 حصہ کر لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا نصف کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تو پھر 2/3 حصہ کر لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر میں اپنی ساری دعا میں ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ درود تیرے غم اور پریشانی کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2457۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ جلاء الافہام میں لکھتے ہیں، ہمارے استاذ ابو العباس یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کی شرح پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ایک دعا مخصوص کر رکھی تھی، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا وہ اس دعا کا 1/4 حصہ
اس درود کے لیے مخصوص کر لیں، کیونکہ جو کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے وہ اس کے غم و پریشانی کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے جلاء الافہام صفحہ نمبر 79۔ اور تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، یعنی میں اپنے لیے دعا کی جگہ آپ پر کتنا درود بھیجوں۔ یہ ملا علی قاری کا قول ہے، اور الترغیب میں منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں دعا زیادہ کرتا ہوں تو اپنی دعا میں آپ کے لیے درود کا کتنا حصہ رکھوں۔ قلت اجعل لك صلاتي كلها، میں نے عرض کیا کہ میں ساری دعا میں ہی آپ پر درود بھیجوں گا، یعنی میں جتنی دیر آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا وہ سارا وقت ہی آپ پر درود میں صرف کر دوں گا۔ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو پھر تیرے ہم اور غم کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الہم کہتے ہیں جب انسان دنیا و آخرت میں قصد کرے، یعنی جب آپ اپنی دعا کا سارا وقت مجھ پر درود میں صرف کر دو گے تو تجھے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ انتہا ہے جس کے ساتھ انسان اپنے لیے نفع و خیر طلب کرتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دعا میں مطلوب کا حصول اور خدشہ والی چیز کو دور کرنا طلب ہوتا ہے۔ دیکھیے الرد علی السبکی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133۔ اور المصابیح کے بعض شارحین لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اس کی حد مقرر کرنا مناسب نہیں سمجھا تاکہ مزید کا دروازہ بند نہ ہو جائے، بلکہ مزید کا خیال کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی ساری دعا ہی آپ پر درود کے لیے بنا دیتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ تیرے ہر ہم اور غم یعنی تیرے دینی و دنیاوی معاملے کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اللہ کے ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، اور فی المعنی یہ اپنے لیے دعا کا اشارہ ہے۔ اسے سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع صفحہ نمبر 133 میں نقل کیا ہے، اور ترمذی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میرے سب سے نزدیک مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 484، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ اول الناس بی، یعنی میرے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اکثرہم علی صلاۃً، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو، کیونکہ کثرت درود تعظیم پر مبنی ہے اور کامل محبت اتباع کا تقاضا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی فضیلت میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ سائل کے سوال میں ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا زیادہ درود پڑھیں گے، آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اور آپ کا قرب بھی زیادہ ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ انسان کا کسی چیز کو کثرت سے یاد کرنا اس سے محبت کی علامت ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ جتنا درود زیادہ پڑھیں گے، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے مواقع اور بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ قول واقع کے اعتبار سے صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء، پیروی کرنا اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے نفس اور ہر چیز سے مقدم کرنے سے بات بنے گی، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بہت سارے لوگوں نے بیداری کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے
اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا قرب اور عبادت ہے، لیکن اس کے لیے تعداد کی تعیین کرنا جائز نہیں۔ اس کی شرعیت میں کوئی تحدید نہیں، چاہے وہ 1000 ہو یا 2000 ہو یا 3000 ہو، جسے صوفیہ حضرات نے ایجاد کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تحدید شریعت کے مقابلہ میں ہونے کی بنا پر مذموم اور بدعت شمار ہوتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے اصلاً اور وصفاً اور عدد و کیفیت اور جگہ وقت کے اعتبار سے مشروع ہونا ضروری ہے، یعنی دوسرے معنوں میں عبادت کو بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی جگہ یا وقت یا کیفیت کے ساتھ متعین کرنا جائز نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اسے اچھا ہی سمجھتے ہوں، بلکہ بدعت تو ابلیس کو معصیت اور نافرمانی سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری لگتی ہے، کیونکہ اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کسی نے بھی دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہو تو اس نے گمان کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ یہاں جس نے بھی درود کو 3000 کی تعداد میں محدود کیا ہے، اس سے کہا جائے گا اس عدد کی تعیین میں آپ کو کس چیز نے ابھارا اور آمادہ کیا، اور اس کی خاصیت کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو وہ بیان کرے گا، وگرنہ اسے کہا جائے گا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے میں نعوذ باللہ کوئی کوتاہی کی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے زیادہ اپنی امت پر حریص تھے اور ان سے بھی زیادہ ان پر رحم کرنے والے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اس معین عادت کی طرف رہنمائی کیوں نہ فرمائی، جیسا کہ اوپر حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے صوفی حضرات اس قسم کی تحدید میں خوابوں پر اعتماد کرتے ہیں یا پھر مجرد اختراع و ایجاد پر، اور اپنے مریدوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ اس سے زائد کرنا صحیح نہیں، کیونکہ زیادہ کرنے کے لیے پیر اور بزرگ کی اجازت ضروری ہے جو اس کے حالات پر مطلع ہے، بلکہ وہ اس کے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اور باطل قسم کی اشیاء بھی جن کے ذریعے سے یہ لوگ اپنے پیروکاروں پر تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بدعتی شخص کے بارے میں خدشہ ہے کہ کہیں یہ اپنے اعمال ہی ضائع نہ کر بیٹھے اور اس کی ساری نیکیاں ہی تباہ نہ ہو جائیں، اور اپنے عبادت کا اسے کوئی اچھا پھل اور نتیجہ ہی حاصل نہ ہو، خاص کر جب وہ اس بدعت کو عمدن اور جان بوجھ کر کرے اور علم و بصیرت حاصل نہ کرے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 اور 1718۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے اکثر لوگوں پر ذکر کا کوئی اثر نہ تو ان کے معاملات میں ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے حالات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشروع اور مسنون اذکار اور دعاؤں میں کمی اور کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں جس میں شریعت نے حد متعین کر رکھی ہے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح و شام کہنا۔ اس حوالے سے دوسری چیز، ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ دارمی نے عمر بن سلمہ سے روایت کی ہے، سماعت کیجیے۔ عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے قبل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے دروازے پر بیٹھ جاتے، اور جب وہ باہر نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چلے جاتے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور دریافت کیا کیا ابو عبد الرحمن باہر آئے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب وہ باہر نکلے تو ہم سب اٹھ کر چل دیے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میں نے ابھی ابھی مسجد میں ایک کام دیکھا ہے اور مجھے وہ اچھا نہیں لگا، اور بظاہر وہ اچھا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر آپ زندہ رہے تو دیکھ لیں گے۔ وہ بیان کرنے لگے، میں نے مسجد میں لوگوں کو نماز کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ حلقے باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر حلقے میں لوگوں کے ہاتھوں میں کینکریاں ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے 100 بار تکبیر کہو، تو وہ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، تو وہ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو پھر آپ نے انہیں کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا،
میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، میں آپ کی رائے اور حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہنے لگے، تم نے انہیں یہ حکم کیوں نہ دیا کہ وہ اپنی برائیاں شمار کریں، اور انہیں یہ ضمانت کیوں نہ دی کہ ان کی نیکیاں ان کینکریوں کے بغیر بھی ضائع نہیں کی جائیں گی؟ پھر وہ چل پڑے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے، حتیٰ کہ وہ ان حلقوں میں سے ایک ایک حلقے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو عبد الرحمن، کینکریاں ہیں، ہم ان پر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ پڑھ کر گن رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تم اپنی برائیوں کو شمار کرو، میں تمہاری نیکیوں کا ضامن ہوں، وہ ان کینکریوں کے بغیر بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس ہے تم پر، تم کتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے وافر مقدار میں تمہارے پاس موجود ہیں، اور ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کے برتن ٹوٹے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا تم ایسی ملت پر ہو جو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقے سے زیادہ ہدایت پر ہے، یا کہ تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ تو صرف خیر و بھلائی کا ہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، اور کتنے ہی خیر و بھلائی کا ارادہ رکھنے والے اسے پا نہیں سکتے، تو ہر خیر و بھلائی کا ارادہ رکھنے والا اسے پا نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کچھ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوم سے نیچے نہیں جائے گا، اور اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اکثریت تم میں سے ہو۔ یہ کہہ کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے چل دیے۔ عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان حلقوں میں بیٹھنے والے عام افراد کو نہروان کی لڑائی والے دن خارجیوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ ہم پر طعن کر رہے تھے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 204۔ اور یہ واقعہ سنت میں بعض اذکار کی تحدید کے معارض و مخالف نہیں ہے، لیکن یہاں دو چیزیں قابل مذمت ہیں۔ ایک تو معین عدد کی تحدید کرنا جس کی شریعت میں تعیین وارد نہیں ہوئی، اور دوسرا بغیر کسی دلیل کے معین کیفیت یا معین وقت کے ساتھ محدد کرنا، جس طرح کہ ان لوگوں کا حال تھا جن کے عمل کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے غلط قرار دیتے ہوئے ٹوکا اور روکا تھا۔ لہٰذا کینکریوں کا استعمال اور اس رہنمائی اور نگران شخص کا وجود جو انہیں کہہ رہا تھا کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، 100 بار اللہ اکبر کہو، یہ کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اور نہ ہی آپ نے ایسا کیا ہے۔ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو پھر بدعت کی تعریف یہ ہوئی کہ دین کے اندر ایسا طریقہ اختراع کر لیا جائے جو شریعت کا مقابلہ کرے، اور اس پر چلنے سے اللہ کی عبادت میں مبالغہ کرنا مقصود ہو، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ کیفیت و حیت کی تعیین کرنے کا التزام کرنا، مثلا ایک ہی آواز میں اجتماعی ذکر کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو جشن منانا اور اسے عید ماننا، اور اس طرح کے دوسرے امور بھی اس میں شامل ہیں۔ نیز اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ معین عبادات کا معین اوقات میں التزام کرنا جن کی تعیین شریعت میں نہ ملتی ہو، مثلا 15 شعبان کا روزہ رکھنا اور اس رات قیام کرنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاعتصام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 اور 38۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ قصہ صوفیہ حضرات کے عمل کے بطلان کی دلیل ہے، جس طرح وہ معین تعداد میں اپنے پیر اور بزرگ کے کہنے پر تعداد محدود و متعین کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی جانب سے ایجاد کردہ کیفیات جس میں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور وہ حرکات جسے وہ حال کا نام دیتے ہیں اور التزام کرنے کا کہتے ہیں، یہ سب چیزیں باطل ہیں۔ معاملہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے، مخالفت صرف اس بدعت میں ہی محصور نہیں رہی بلکہ وہ اس سے تجاوز کرتی ہوئی اعتقاد اور عمل میں شرک تک جا پہنچی ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا، اولیاء اور صالحین سے نفع و نقصان کی امید اور اعتقاد رکھنا، یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے، اور اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 88102۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔